میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں دنیا والوں کہ میری اولاد جو ہے نا میرے ساتھ گستاخی کے لہجے میں بات نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں کرے گی؟ کیونکہ میں اپنے والدین کا بڑا مؤدب رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذات کے بینک میں خوبیاں بڑھاؤ۔ جب ذات کے بینک میں خوبیاں بڑھیں گی تو آپ بڑے انسان بن جائیں گے۔ بھائی، یہ کمیٹی ڈالنی پڑتی ہے جو بعد میں نکلتی ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ جو خوبیاں آپ اپنی اولاد کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں نا، پہلے اپنے اندر پیدا کیجیے۔ کیوں؟ ہر باپ اپنی اولاد کا آئیڈیل ہوتا ہے۔ میرے بچوں نے مجھے بنیان میں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، تو لہٰذا اگر آپ جتنی بھی کوالٹیز خوبیاں اپنے بچوں میں، میرا بچہ جب مجھے دیکھے گا نا، میں بڑوں کا ادب کس طرح کرتا ہوں، میں حلال حرام میں تمیز کس طرح کرتا ہوں، میں رسپانسبلٹیز کس طرح نبھاتا ہوں، تو مجھے فالو کرے گا۔ بچے وہ عمل کرتے ہیں جو آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں، بچے وہ عمل نہیں کرتے جو آپ انہیں کہتے ہیں۔ اس فارمولے کو آزما کر دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کے گھر میں ایک ڈسپلن ادب چل رہا ہے تو آپ کے بچے بھی مہذب پیدا ہوں گے۔ یہ اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ کا ایٹماسفیئر کیسا ہے، آپ تربیت بچوں کی کیسی کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اپنی اولاد کو قدر کرنے والا بنائیے، والدین کی قدر کرنے والا، اساتذہ کی قدر کرنے والا۔ انگلش کا ایک محاورہ نا، ڈو گڈ ہیو گڈ، اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے اچھی اور تربیت یافتہ نسل اس معاشرے میں چھوڑنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے خود کو ٹھیک کیجئے، اس کے بعد اسے نصیحت کیجئے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں دنیا والوں کہ میری اولاد جو ہے نا میرے ساتھ گستاخی کے لہجے میں بات نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں کرے گی؟ کیونکہ میں اپنے والدین کا بڑا مؤدب رہا ہوں۔ میں نے ان کی گستاخی نہیں کی، تو لہٰذا میری اولاد بھی ایسا نہیں کرے گی۔ یہ دنیا ایک مکافات عمل ہے، ہر عمل کا رد عمل آپ کے ساتھ آ رہا ہے۔ گندم بیجو گے تو گندم ہی نکلے گی، چنے بیجو گے تو چنے ہی اگے گے۔ قدرت کے اصول ہیں نا، پیٹنٹ اصول ہیں آپ کے پاس۔ تو لہٰذا یاد رکھیے گا، جتنی باتیں پہلے بھی میں نے آپ سے کہی ہیں اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا، اگر سخی ماں ہے نا تو سخی بیٹا پیدا ہوگا، اور جو سخی بیٹا ہوگا نا، میں نے ایک چیز یہ بھی دیکھی معاشرے میں، جو بندہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے، جو سخی ہوتا ہے نا، قدرت اسے نوازتی بڑا ہے۔ اگر آپ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ آپ کا ہاتھ یوں تھا، اس کی رحمت ہوئی وہ ہاتھ یوں ہو گیا، اب مدد مانگنے کی بجائے مدد کرنے والے بن کے ہو، یہ اس رب کی بہت بڑی کرم نوازی ہے آپ کو کہ اس نے آپ کو اس قابل بنایا ہے۔ ورنہ انسانوں کی مدد کرنے کے لیے وہ اکیلا رب ہی کافی ہے۔ اگر آپ کے در کو، آپ کی ذات کو اس رب کائنات نے ایسا بنا دیا ہے کہ آپ ہیلپ فل بن چکے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، تو میں اکثر لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں، کم از کم لوگوں کو ایک ہوپ، امید زندگی کی ضرور دیجیے۔ یہ بھی بڑا ایک مینٹور ہوتا ہے لوگوں کو اس طرف قائل کرنے کا۔ آج جس ڈپریشن اور جس حالات میں لوگ چل رہے ہیں نا، تو اس صورتحال میں کوئی ایسا حوصلے دینے والا، کوئی امید دینے والا شخص مل جائے تو وہ بھی بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ اور اپنی زندگی میں نا مقصد ضرور تعین کیجیے گا کہ ہم نے اس دنیا میں آئے ہیں تو آئے کیوں ہیں، جانا ہے تو جانا کیوں ہے، ہم نے دوسروں کی زندگی میں کیا رول پلے ادا کرنا ہے، ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ کیوں؟ انسانی دماغ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جسٹ لائک اے مونکی، یہ بندر کی طرح ہوتا ہے، اسے باندھنا پڑتا ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی جگہ جائیں گے نا، آپ دیکھیں گے یار یہ فلاں چیز اس جگہ نہیں ادھر ہونی چاہیے، ادھر نہیں ادھر ہونا چاہیے، اور کوئی چیز تو ٹیبل پہ کوئی چیز لے کر گھمانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس دماغ کو، اس مائنڈ کو بھی مائنڈ دینا پڑتا ہے۔ جب اسے مائنڈ دیں گے، کسی ٹارگٹ کی طرف لے کر جائیں گے، کوئی زندگی کا اصول بنائیں گے، تو پھر آپ نے سلطان فلم دیکھی ہوگی، اس کے آخر میں سلمان خان کا کوچ اسے ایک بات کہتا ہے، اس نے کہا میں تمہارے ساتھ نا وہاں نہیں جاؤں گا جہاں تمہاری کشتی ہوگی، مجھے پتہ ہے کہ سلطان رنگ میں مر تو سکتا ہے لیکن ہار نہیں سکتا، لہٰذا میرے رنگ کی لاج رکھنا۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک مائنڈ کو مائنڈ دے رہا ہے، اس مائنڈ دے رہا ہے اس چیز کا۔ تو لہٰذا ایک اسپیسیفک گول ضرور متعین کیجیے گا اپنی زندگی میں۔
دنیا جان میں کچھ بھی چلتا رہے. میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں انہوں نے اپنی لائف میں کوئی یعنی کہ ٹارگٹ نہیں رکھا ہوتا, کوئی گول نہیں رکھا ہوتا, وہ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بنتے. لہٰذا آپ نے ٹرینڈ کو فالو نہیں کرنا, آپ کا جو من چاہتا ہے آپ نے وہی کرنا ہے, کیونکہ قرآن کا بھی ایک آپ سے ایک وعدہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. صحیح, اس کے لیے انگریزی کا لفظ ہے اسٹرائیو, کسی چیز پر ڈٹ کر لگ جانا, جم کر لگ جانا. جب انسان کوشش کرتا ہے نا, تو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ رب کائنات ایسا ہے کہ ہماری ایک ایک نیکی اس طرح سنبھال کے رکھتا ہے کہ اس کے ریوارڈ ضرور دیتا ہے. تو اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ دوستوں سے یہی ہے کہ ایک تو آپ نے زندگی کے ٹارگٹ متعین کرنے ہیں, اس کے بعد ایک تربیت یافتہ اولاد پیدا کرنی ہے, اس کی گائیڈنس خود کرنی ہے, معاشرے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا. معاشرہ ہے تو بہت بڑا استاد, لیکن اس معاشرے سے گندا اور اچھا علم دونوں ملتا ہے. تو لہٰذا اللہ کے نبی نے بھی یہ بات فرمائی تھی کہ جس شخص نے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر دی وہ روز قیامت اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح دونوں انگلیاں ہیں. تو بہترین ترکہ جو اس دنیا میں چھوڑتا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ بہترین اولاد ہے. تو اس چیز پر بھی باقی معاملات کے ساتھ ساتھ آپ نے اولاد کی تربیت پر ضرور توجہ دینی ہے. یہ ہمارا اثاثہ ہے. ہم صرف دولت کمانے اور ان چیزوں میں نہ لگ جائے, یہ سب سے بڑا سرمایہ جو اولاد ہے نا, اس پر ضرور توجہ دیجیے گا. انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ.